बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक मेंबर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि 9 मई के मुकदमात में आज बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू किया गया है और आज अदालत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इस्तकबालिया लगा हुआ था जिसको उखाड़ के फेंक दिया पुलिस ने, जिसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से और हुकूमत पर तनकीद की गई। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि गैलब सर्वे की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। गैलब सर्वे की रिपोर्ट को मेरी नज़र में वो एक को मुस्तनद रिपोर्ट नहीं है, चूँकि हमने देखा है कि जिस तरीके से इंतखाबात हुए और जिस तरीके से अवाम ने जो वोट है वो किसको दिया और इतना वोट दिया, अवाम ने इतना वोट दिया कि आज तक तब्दील किया जा रहा है और फिर भी मुस्तनद तब्दीली नहीं हो रही और फॉर्म अपलोड किए जाते हैं फिर डिलीट किए जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। उसके बावजूद गैलब सर्वे की जो रिपोर्ट है वो उसके मुताबिक 8 फरवरी के आम इंतखाबात में नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पुख्ता उम्र के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। मैं भी पोलिंग स्टेशंस पे भी गया, आप भी गए और आपने देखा, आपने अपनी फैमिलीज़ में अपने दोस्तों में देखा पुख्ता उम्र के लोगों ने किसको वोट दिया। खैर, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नौजवानों ने और पुख्ता उम्र के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। रिसर्च और सर्वे कंपनी गैलब पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जैक्ट पोल जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 38% नौजवानों ने पीटीआई को, 22% ने मुस्लिम लीग नून को और 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट डाला। आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का टर्नआउट 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में 11% बढ़ा, जबकि 18 से 29 साल की उम्र के 48% नौजवानों ने वोट डाला। उसमें कहा गया कि जो मुख्तलिफ तबकात हैं, तबकात के बारे में कहा गया कि जो पढ़ा लिखा तबका था और जिसके बारे में कहा जाता है कि अमीर तबका था, उसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। फिर कहा गया कि वो तबका जो गरीब समझा जाता है उसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और उन्होंने कहा कि तमाम जो तबकात हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शहरों की बजाय देहातों में और जो मुतवस्त तबका है उनकी जानिब से या पिसा हुआ तबका उसकी जानिब से वोट दिया गया। ये एक रिपोर्ट आई है और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, अवाम सबसे बड़ी रिपोर्टर है। आपने अगर देखना हो, अवाम की राय देखनी हो तो आप चले जाएं, किसी होटल पे बैठ जाएं, किसी ढाबे पे या आप किसी दुकान पे खड़े हो जाएं, आपको 10 मिनट में पूरी की पूरी अवाम की राय, अब आपको ये 4000 लोगों की राय लेने की तो ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। अब आप जाएं और मैं भी तो वो देखूं वो कौन से नौजवान हैं जिन्होंने 18% नौजवानों ने वोट दे दिया है या कोई और लोग हैं। तो ये खैर एक तरीक़ाकार होता है इनका और उनकी जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है वो मैंने आपके सामने रखी है। लाहौर पुलिस की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है, कल ही मरीम नवाज़ की और बिलावल ज़रदारी की मुलाकात हुई और बाकायदा तौर पर बिलावल ज़रदारी ने आज जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन था उसके लिए आसिफ ज़रदारी से वोट मांगा और साथ मिल के चलने का दोनों की जानिब से माजी में सियासी कैंपेन के वक्त और इंतखाबी कैंपेन के वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ामात और एक दूसरे सियासी जमातों पर ताने मारते रहे, लेकिन अब चूँकि एक पेज पर हैं तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि पुलिस ने चेयरिंग क्रास पर पीपल्स पार्टी का इस्तकबालिया कैंप उखाड़ दिया। कारकुनान ने पुलिस गर्दी नामंजूर और जिंदा है भुट्टो के नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर चेयरिंग क्रास पर कैंप लगाया गया, ताहम पुलिस ने सिक्योरिटी वजह करार देते हुए उसे उखाड़ दिया। कैंप उखाड़ने पर कारकुनान ने पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे लगाए। मकामी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने, जिसमें अज़ीज़ मलिक, आमिर नसीर भट्ट, नसीर अहमद, शाहिद अब्बास एडवोकेट वगैरह ने, और रहनुमा असलम गुल ने कहा कि एसएसपी ऑपरेशन ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कैंप नहीं लगने दिया। आज सदर मुमलकत का इलेक्शन हो रहा है, लाहौर इंतज़ामिया और पुलिस हमें कैंप नहीं लगाने दे रही। हमारे टेंट और दीगर अशिया लाहौर पुलिस ने उखाड़ दी। हम कोई एहतजाज नहीं, सदर के जीतने की खुशी में कैंप लगा रहे हैं। सुबह से ये एरिया पुलिस की नफरी से भरा हुआ है और एसएसपी ने धमकी दी है कि कैंप लगाया तो पुलिस फौरी देख लेगी।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور انتظامیہ کے رویے کا فوری نوٹس لے۔ چونکہ اتحادی ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ وہ نوٹس لے۔ اسلم گل نے کہا کہ قائم مقام ڈی آئی جی آپریشن کہتے ہیں کہ اٹھا کر ان کو پھینک دیں گے، ایس ایس پی آپریشن امن و امان کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، چیف سیکرٹری اور آئی جی اس حوالے سے فوری نوٹس لیں۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہر صورت انہوں نے مل کے اقتدار میں بیٹھنا ہے اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں غیر حاضری پر 47 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ 9 مئی توڑ پھوڑ کے مقدموں میں نامزد پی ٹی آئی کے وزراء اور ارکان اسمبلی سمیت 131 ملزمان کی کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کی خصوصی عدالت نے کی۔ سنی اتحاد کونسل کے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی، ارکان اسمبلی شیر علی ارباب، محمد آصف سمیت 84 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے جبکہ 47 ملزمان غیر حاضر رہے۔ عدالت نے تمام غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ یہ پشاور میں چونکہ 9 مئی کے مقدمات پورے پاکستان میں درج ہوئے اور سب سے زیادہ لاہور ہے، راولپنڈی اور پھر پشاور میں اور پھر مردان میں، میاں والی میں، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں جو بڑے سخت قسم کے مقدمات ہیں جس میں اداروں کی جو املاک کو نقصان پہنچانے کا اور اس طرح کا دہشت گردی کے بھی اور آرمی ایکٹ کے بھی اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی بھی دفعات کے تحت مختلف مقدمات درج ہوئے، تو اس میں ایک پشاور میں تھا۔ تو ٹوٹل ملزمان کی تعداد ہے 131، جس میں سے 84 ملزمان آج پیش ہوئے، اس میں وزراء بھی اور ممبران صوبائی اسمبلی بھی ہیں، اور 47 نہ پیش ہوئے جن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ عدالت نے کہا کہ تھانہ خان رازق شہید کے ایس ایچ او عدالتی حکم کی تعمیل کروائیں، متعلقہ ایس ایچ او تمام غیر حاضر ملزمان کو اگلی سماعت پر گرفتار کر کے پیش کریں۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمان پر 9 مئی کو تھانہ خان رازق شہید کی حدود میں احتجاج کا الزام ہے۔ ملزمان پر احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج ہے۔ تھانہ خان رازق شہید پولیس اسٹیشن میں 9 مئی کو 121 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق مقدمے میں پی ٹی آئی کے سابق وزراء سمیت متعدد ارکان اسمبلی، بلدیاتی نمائندے اور کارکنان نامزد کیے گئے۔ ملزمان کے خلاف اے ٹی سی عدالت میں ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹرائل کے دوران اب تک 84 کے قریب ملزمان باقاعدہ طور پر پیش ہو چکے ہیں اور اپنی حاضری مکمل کروائی ہے، اور جو کارروائی ہے وہ آگے اب بڑھے گی۔ باقی ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور عدالت نے 21 مارچ تک جو سماعت ہے اس کی کارروائی کو ملتوی کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں بھی مقدمات ان کے اوپر بھی جو کارروائی تھی، چونکہ 10 کے قریب دہشت گردی کے مقدمات ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پر ٹرائل، کافی مقدمات میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور کچھ میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے اور کچھ میں کاپیاں تقسیم ہو چکی ہیں چالان کی اور فرد جرم عائد ہونی ہیں۔ جو 104 کے قریب آرمی کی حراست میں ملزمان ہیں ان کا ٹرائل بھی کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور چونکہ معاملہ فائنل ڈیسیجن سے روکا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس وجہ سے وہ اناؤنس نہیں ہوا، لیکن جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اور اس طرح سے یہ تمام کے تمام جو مقدمات ہیں، مارچ 2023 کے مقدمے میں عمران ریاض خان کو جو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بارے میں میں نے پہلے ویلاگ میں تفصیلاً آپ کو بتایا، ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی، اب باقاعدہ طور پر وہ رہا ہو کے خیریت سے گھر پہنچ چکے ہیں، چونکہ ان کے ساتھیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ ان کو مختلف مقدمات میں ایک کے بعد ایک مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ چکے ہیں اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور ایک خاتون صوبیہ شاہد خیبر پختونخوا سے مخصوص نشستوں پر وہ امیدوار ان کو تھی مخصوص نشستوں پر اور وہ کامیاب ہوئی تھی، تو ان کے خلاف کوئی نعرے بازی کی گئی تھی، جس کی مذمت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے خلاف نعرے بازی جنہوں نے کی ہے، یہ بڑی بالکل آپ کو کسی سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بھی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خاتون کے اوپر نعرے بازی، اور وہ بھی خیبر پختونخوا جیسا علاقہ جہاں باقی علاقوں کی نسبت روایات پر زیادہ
عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعی ایک دیکھنے والا معاملہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ میں نے باقاعدہ طور پر اسپیکر آفس میں بھی جو خاتون ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان سے میں نے معذرت کی تھی اور ان لوگوں کے مذمت بھی کی ہے اور کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو صوبیہ شاہد نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک سیٹ کم ہو گئی ہے خیبر قومی اسمبلی سے، اور صوبیہ شاہد نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ خیبر پختونخوا کے کوٹے پر نیشنل اسمبلی کی وہ سیٹیں تھیں۔ ان کو پتہ ہے کہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ان کو نشستیں ملی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی بنتی تھیں اور الیکشن کمیشن نے ان کو الاٹ کی ہیں، یہ باقی کسی صوبے کی ہوں نہ ہوں، لیکن خیبر پختونخوا کی حد تک پشاور ہائی کورٹ ہر صورت ان کو کالعدم قرار دے دے گی اور یہ ان سے سیٹیں واپس لے لی جائیں گی۔ کل بھی جب اسپیکر کی جانب سے اعلان کیا گیا اور انہوں نے حلف لیا تو انہوں نے کہا جی کہ جو خیبر پختونخوا کے کوٹے پر ایم این اے منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر، ان کے جو مخصوص نشستوں والے کا حلف نہیں لیا، چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا، حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیسیفکلی 18 ایم این اے پر سٹے دیا تھا۔ علی ظفر صاحب نے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے چونکہ رائے دے دی گئی تو اس کے بعد جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم این اے تھے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جن کو ملی تھیں، جو باقی سیاسی جماعتوں کے امیدوار تھے، تو انہوں نے حلف اٹھا لیا اور خیبر پختونخوا کی حد تک حلف نہ ہوا، اور ان کو پتہ تھا کہ خیبر پختونخوا والا معاملہ واپس ہو جائے گا۔ اس وجہ سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست جو دی گئی تھی صوبیہ شاہد کو، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشست میں نہیں چھوڑ رہی اور قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشست ہے میں اس کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں، لیکن میں جو قومی اسمبلی کی رکنیت ہے یا جو ممبرشپ ہے اس سے استعفیٰ دیتی ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔